اسٹیمر رات کی تاریکی میں رودبار انگلستان کی سرد اور بپھری ہوئی موجوں کو چیرتا فرانس کی بندرگاہ ڈنکرک کی جانب رواں تھا۔ انگلستان اور فرانس کے درمیان پھیلا ہوا 36 میل کا یہ سمندر جو عام طور پر بے حد پرسکون ہوتا ہے، آج کی شب تلاطم میں تھا۔ گھپ اندھیرے میں لہروں کا بے پناہ شور اور تیز ہوا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تند لہریں سمندر کے سینے میں سے اپنا محیب وجود ابھارتی اور ایک خوفناک دھماکے سے اسٹیمر سے آ ٹکراتی۔ ٹکراؤ سے اسٹیمر کسی بوڑھے شرابی کی طرح ایک دم لڑکھڑا جاتا اور پھر اسی لمحہ ایسے پرسکون ہو جاتا جیسے اس شرابی نے دور سے آتے ہوئے کسی پولیس کے سپاہی کو دیکھ لیا ہو، مگر یہ سکون دیر پا ثابت نہ ہوتا اور اسٹیمر ایک مرتبہ پھر ہچکولے کھانے لگتا۔ اسنان اسی اسٹیمر پر لندن سے پیرس جا رہا تھا۔ انگلستان کے ساحل پر ڈوور شہر سے متصل مشہور زمانہ سفید چٹانیں جو اندھیرے میں مٹیالی لگ رہی تھی، آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ چٹانوں کے پہلو میں ڈوور کے قدیم قلعے کے سنگلاغ و دیوار کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ قلعے کے درمیان بلند چبوتروں کو برقی روشنی سے منور کیا گیا تھا۔ لہروں کے شور اور گپ اندھیرے میں قلعے کے برجوں میں سے پھوٹتی ہوئی ہلکی روشنی میں ایک مہیب اور سیاہ قسم کی خوبصورتی تھی، جیسے وہ آسیب زدہ ہوں۔ ڈوور کی سفید چٹانیں اور قدیم قلعہ صدیوں تک انگریزوں کے محکوم ممالک سے آنے والے باشندوں کے لیے مادر وطن انگلستان کی پہلی جھلک ہوا کرتے تھے، جنہیں دیکھ کر ان غلام روحوں پر وجد طاری ہو جاتا۔ سرکار برطانیہ، جس کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا، جو سمندر کی لہروں پر بھی حکمران تھی، اس عظیم سرکار کے دارالسلطنت لندن کا دروازہ ڈوور ان دنوں انگلستان ایک نک چڑی سجی سجائی بڑھیا کے مانند تھا، جس کے قیمتی گہنے غلام قوموں کے خون پسینے کا ثمر تھے، اور پھر انہی محکوم ملکوں کے حریت پسند آگے بڑھے اور وہ تمام گہنے نوچ لیے جو اس بوڑھی ہرافہ نے تہذیب کے نام پر ان کے بزرگوں سے ہتھیا لیے تھے۔ ہر زیور کے چھیننے پر یہ بڑھیا بری طرح جھنجھلا اٹھتی اور وہ ایک نحوست آلود افریت کا روپ دھار لیتی، مگر آج یہ بڑھیا بے حد پرسکون ہے۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ عظیم ماضی کی یاد اب صرف قدیم شراب خانوں میں بیٹھے بڈھے کھوسٹ انگریزوں کی بے ربط گفتگو تک محدود ہے۔ آج ڈوور کا قلعہ سفید چٹانیں ایک گم گشتہ تہذیب کی پرچھائیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر صرف ان کا جمال دل پر اثر کرتا ہے، نہ کہ ان کا جلال۔ اسنان بھی اس مرتبہ انگلستان کے ساحل پر ڈوور کے طلسمی قلعے اور سفید چٹانوں کو نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر جذباتی طور پر غیر متاثر رہا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہسپانیہ اور اس کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شب پیرس میں بسر کر کے سیدھا غرناطہ کے لیے روانہ ہو جائے۔ ڈوور کا قلعہ اور اس کے برجوں میں منور روشنیاں اب صرف گولے کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ سفید چٹانیں مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ اسنان نے مخالف سمت میں فرانس کے ساحل کی جانب دیکھا، وہاں تاریکی تھی۔ ڈنکرک کا شہر کوسوں دور تھا۔ اسنان نے خنکی سے بچاؤ کی خاطر اپنی سفید برساتی کا کالر گلے کے گرد لپیٹ لیا اور اپنی طویل سیاحت کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی 6 ماہ پہلے کی تو بات تھی جب وہ لاہور میں اپنے کمرے میں بیٹھا دنیا کے نقشے پر سرخ پینسل سے لکیریں کھینچ کر اپنے سفر کا خاکہ تیار کر رہا تھا، اور پھر خشکی کے راستے یہ سفر شروع ہوا۔ افغانستان، ایران، ترکی، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، آسٹریا، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ہالینڈ اور بیلجیم سے ہوتا ہوا وہ انگلستان پہنچا تھا۔ اس طویل سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ لندن سے روانہ ہوتے وقت اسے احساس ہوا تھا کہ اب اس کے سفر کا اہتمام ہونے کو ہے۔ فرانس اور ہسپانیہ کی سیاحت کے بعد وہ گھر کی سمت میں چل کھڑا ہوگا۔ اس کا پیارا گھر
جہاں اس کی ننھی منھی بہنیں اور مشفق والدین اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ تو کسی صورت اس طویل سفر پر نکلنے کی اجازت ہی نہ دیتے تھے۔ بیٹے، تم اجنبی دیسوں کی خاک چھانو گے، اس کے باپ نے کہا تھا۔ انجانی راہوں کے مسافر ہوگے، جانے ان دیسوں میں تمہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور پھر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز پھرا گئی تھی۔ حادثہ کہاں نہیں ہو سکتا ابا جان، اس نے ہنس کر کہا تھا۔ یہاں ہمارے گھر کے سامنے ہال روڈ پر سڑک پار کرتے ہوئے بھی تو ہو سکتا ہے۔ ماں خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھیں گہری اداسی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ بھی اپنے جوان بیٹے کے شوق، سیاحت کو پسندگی کی نظروں سے نہیں دیکھتی۔ چلتے وقت ماں نے اس کا بازو تھام لیا۔ بیٹے، اپنا خیال رکھنا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں یہاں اپنے باورچی خانے میں بیٹھی مر جاؤں گی۔ اس کے عزیز ترین دوست خاور نے کہا تھا، سنان، تمہارا دماغ خراب ہے، تم کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ 6 ماہ کی غیر حاضری سے تمہارے کاروبار کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں اب بھی اپنا ارادہ بدل ڈالو۔ آؤ شہزان میں چائے کی ایک پیالی پی کر کہیں فلم دیکھتے ہیں۔ سنان جواب میں صرف مسکرا دیا تھا۔ ہاں، کسی ہوٹل میں چائے کی پیالی، مال روڈ کے بے مقصد چکر، اور پھر شام کو ٹیلی ویژن کے سامنے اونگنا ہی ان لوگوں کے لیے کامیاب زندگی ہے۔ اس کے سامنے تو کوسو قزح کے تمام رنگ بکھرے پڑے تھے، اجنبی افق اس کی زد میں تھے۔ ہاں، البتہ اس کی پیاری بہنیں بالکل معترض نہ ہوئی۔ بھائی جان، سنا ہے کارن بی اسٹریٹ لندن میں لیڈیز کوٹ بے حد عمدہ ملتے ہیں۔ ایک میرے لیے لے آئیے گا پلیز۔ ایک میرے لیے بھی، منجلی نے گرہ دی۔ میں بھی پہن لوں گی، سب سے چھوٹی نے اپنی لامی پلکیں چپکتے ہوئے شرارت سے کہا تھا۔ لندن میں قیام کے دوران میں اس نے اپنے لیے تو کچھ نہ خریدا، البتہ بہنوں کے لیے کوٹ ضرور خرید لیے۔ بھلا ان تینوں کے لیے ولایت سے کوئی تحفہ نہ لے جا کر ساری عمر جلے ہوئے ٹوسٹ اور بینگن کدو جیسی سبزیاں کون کھاتا؟ سنان سوچ رہا تھا کہ یہ اسٹیمر اسے صبح تک فرانس کی بندرگاہ ڈنکرک لے جائے گا، وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر شام تک پیرس، شب بصری کے بعد دوسری صبح ہی وہ غرناطہ اور قرطبہ کے پرفضول شہروں کی طرف چل دے گا، جہاں کے محرابوں اور ایوانوں نے اسے ڈوری میں باندھ رکھا تھا۔ بچپن میں جہازی قسم کے ناول پڑھ پڑھ کر اس کے دل میں ان شہروں کو دیکھنے کی امنگ پیدا ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہاں جا کر دیکھے کیا اب بھی وہاں چشم غزال عام ہیں اور نگاہوں کے تیر واقعی دل نشیں ہیں۔ اب گرمیوں کا اخیر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ موسم خزاں کا شروع اندلس کی سرزمین پر بسر کر کے شدید سردی شروع ہونے سے پہلے پہلے واپس وطن لوٹ جائے، ورنہ ترکی میں برف باری کے طوفانوں میں گھر جانے کا اندیشہ تھا۔ ویسے بھی وہ اس طویل سفر سے اکتا چکا تھا اور جلد از جلد وطن لوٹنا چاہتا تھا۔ ایک تیز و تند لہر اسٹیمر سے ٹکرائی اور سمندر کا نمکین پانی بھوار کی صورت میں سنان کے چہرے پر پھیل گیا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر منہ پونچھا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ نمآلود عرصہ ویران پڑا تھا۔ تمام مسافرات کی خنکی اور سمندر کی نمآلود ہواؤں سے بچاؤ کی خاطر اسٹیمر کی نچلی منزل میں واقع قہوہ خانے میں جا چکے تھے۔ ہوا اب قدرے تیز ہو چلی تھی اور اس کی خنکی برساتی میں سے جذب ہو کر اس کے چوڑے چکلے سینے کو یخ کر رہی تھی۔ سنان نے اپنا مختصر سامان اٹھایا اور قہوہ خانے کو اترتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب چل دیا۔ قہوہ خانہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یہاں پر لہروں کے شور کی بجائے انسانی آوازوں کا غوغا تھا۔ چند لوگ کافی یا شراب پینے میں مصروف تھے، مگر اکثریت کرسیوں پر ٹانگیں پھیلائے اونگنے اور سونے کے درمیانی مراحل میں تھے۔ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ایک بوڑھا انگریز سیاہ سوٹ اور باؤلر ہیٹ میں ملبوس ایک ساتھ میں چھاتا تھامے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اسے شاید فرش پر کوٹ بچھا کر لیٹے ہوئے ایک نوجوان جوڑے کی حرکات دیکھنے سے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔
جو پیرس پہنچنے کا انتظار کیے بغیر وہیں فرانسیسی رومان پسندی کا پہلا سبق رٹنے میں ہمہ مصروف تھا۔ ایک جانب چند نوجوان انگریز موسیقار اپنے قد آواز سازوں سے ٹیک لگائے اونگ رہے تھے۔ وہ شاعر جس شہرت کے متمنی تھے انہیں لندن میں نہ مل سکی تھی، اور اب وہ پیرس کا رخ کر رہے تھے۔ پیرس جہاں ہر فنکار کی قدر ہوتی ہے، وہ موسیقار ہو یا مصور۔ سنان نے ایک نظر اس بے ترتیب ہجوم پر ڈالی اور پھر میزوں، کرسیوں اور انسانی جسموں میں سے راستہ بناتا کاؤنٹر تک پہنچ گیا۔ ایک پیالی کافی، اس نے اپنی گیلی برساتی اتارتے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ویٹر سے کہا، اور ہاں، اس نے جلدی سے ترمیم کی، کافی بلیک ہو، جیٹ بلیک، بغیر دودھ کے۔ ویٹر نے سر ہلایا اور کچھ کہے بغیر مشین کا ہینڈل گھما کر کافی تیار کرنے لگا۔ کافی۔ کاؤنٹر کے ساتھ اونچی کرسی پر براجمان ایک پستہ قد اسکاٹ نے اپنی مخمور آنکھیں سنان پر جما دی۔ اس کے سامنے شراب کا ایک گلاس دھرا تھا۔ شراب پیو لڑکے۔ سنان نے اسکاٹ پر ایک نظر ڈالی اور پھر ویٹر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں کافی میں چینی بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر کافی، اسکاٹ نے بدک کر کہا۔ سنان خاموش رہا۔ اسکاٹ نے اس کے کوٹ کا کالر پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا شراب پیو، کافی تو عورتوں کا مشروب ہے، میں پلا دیتا ہوں۔ اسکاٹ مصر ہو گیا۔ کہہ جو دیا کہ میں شراب نہیں پیتا، سنان نے غصے سے کوٹ کا کالر چھڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں پیتے تو بے حد کور ذوق ہو، میں تو تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں اسٹیمر پر ٹیکس فری ہے اور آدھی قیمت پر ملتی ہے۔ اسکاٹ نے لرزتے ہاتھوں سے کاؤنٹر پر رکھا شراب کا گلاس اٹھایا اور منہ سے لگا کر گٹا گٹ پی لیا۔ ویٹر نے، جو شاید اسی انتظار میں تھا، کافی مشین کا ہینڈل چھوڑ کر الماری میں سے بوتل نکالی اور گلاس پھر سے لبالب بھر دیا۔ بوتل الماری میں واپس رکھ کر وہ پھر کافی بنانے میں مشغول ہو گیا۔ میں تو ہر ہفتے فرانس کا چکر لگا آتا ہوں، اسکاٹ نے گھونٹ بھر کر جومتے ہوئے کہا۔ آپ کی وہاں رشتہ داری ہے کیا؟ سنان نے یوں ہی پوچھ لیا۔ رشتہ داری؟ اسکاٹ نے بے ہنگم کہکا لگایا۔ اسکاٹ لینڈ کے باشندوں کی رشتہ داری صرف اسکوچ وسکی سے ہوتی ہے۔ زیادہ پی گیا ہے کمبخت، سنان نے اندازہ لگایا اور خاموش کھڑا رہا۔ دراصل رات کا اسٹیمر صبح تک فرانس پہنچ جاتا ہے۔ میں وہاں سارا دن کسی قہوہ خانے میں بیٹھ کر پوردو اور کونی ایک ضلعوں میں اگائے جانے والے انگوروں کی شراب سے حظ اٹھاتا ہوں اور دوسری شب واپس انگلستان آ جاتا ہوں۔ اسٹیمر کا 2 طرفہ کرایہ اسی کرسی پر بیٹھ کر سستی شراب پی کر ہی پورا کر لیتا ہوں۔ بہت خوب، سنان نے طنزیہ انداز میں داد دی، اور جناب نے سیدھی سادی پتلون کی بجائے یہ لڑکیوں کا لباس اسکرٹ کیوں پہن رکھا ہے؟ لڑکیوں کا لباس؟ اسکاٹ نے اپنے 4 خانے والے رنگ دار اونی اسکرٹ کی طرف دیکھ کر حیرانی سے کہا۔ اسکرٹ لڑکیاں ہی تو پہنتی ہیں۔ ہو نہیں نہیں، اسکاٹ نے پھر ایک زوردار کہکا بلند کیا۔ یہ تو اسکاٹ لینڈ کی جرری مردوں کا روایتی لباس کلٹ ہے۔ ہمارا قومی ہیرو روب رائے بھی یہی پہنا کرتا تھا۔ یہ روب رائے اسکاٹ لینڈ کا کیا تھا؟ صوفی صد اسکاٹ، نام سے تو ہندو لگتا ہے، سنان نے بناوٹی حیرت سے کہا۔ تمہاری معلومات نہایت ناقص ہیں۔ اسکاٹ نے گلاس پھر خالی کر دیا اور اپنے گلٹ کو گھٹنوں پر پھیلاتے ہوئے کہنے لگا، ویسے یہ لباس بڑے کام کی چیز ہے، صرف تیز ہوا چلے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگ اسے پہنتے ہی کیوں ہیں؟ میں تو صرف اس لیے پہنتا ہوں کہ فرانسیسی عورتیں اسے بے حد پسند کرتی ہیں، فدا ہو جاتی ہیں، بس۔ اسکاٹ نے اپنا بدبودار منہ سنان کے پاس لا کر بڑے رازدارانہ لہجے میں بتایا اور پھر مسکرانے لگا۔ ویسے فرانسیسی عورتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کبھی ملنے کا اتفاق نہیں ہوا؟ کافی سر، ویٹر نے سفید جھاگ سے بھرپور کافی کی پیالی سنان کے آگے رکھ دی۔ سنان نے کافی کے پیسے ادا کر دیے۔ پستہ قد اسکاٹ، جس کی ذی حوشی کی عمر اب ختم ہونے کو تھی، اس ناقابل تھا کہ اس کی رفاقت میں بقیہ سفر خوشگوار طریقے سے کٹ سکے۔ چنانچہ سنان نے کافی کی پیالی کاؤنٹر سے اٹھا لی اور پیچھے مڑا۔ اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی
جہاں بیٹھ کر وہ اطمینان سے کافی پی سکے، اور ہو سکے تو بقیہ سفر کے دوران میں تھوڑا بہت اونگ بھی لے۔ قہوہ خانے کی تمام میزیں پر تھیں، کیوں نہ واپس عرشے پر ہی چلا جائے؟ سنان نے سوچا، وہاں خنکی کے باوجود سکون تو ہوگا، اور برساتی دوبارہ پہن کر قہوہ خانے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔